वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। जैसे कि अब सभी जानते हैं, अब जब पिछली मर्तबा मुज़ाकरात जो थे वो खटाई में पड़ गए, तो उसके बाद पाकिस्तान की कोशिशें जारी रही। हमने एक मर्तबा फिर देखा कि मोहसिन नकवी साहब और उसके बाद फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने तेहरान का दौरा किया, जिसके बाद वो वहाँ से डायरेक्टली चीन गए। और चीन भी जब वो पहुँचे तो चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ईरान के हवाले से ही उनकी जो आमद थी वहाँ चीन में उसकी तारीफ़ की। और एक दफ़े फिर अब अमेरिका से और ईरान से इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं कि लग रहा है कि शायद जो बिहाइंड द सीन्स बातचीत हो रही थी दोनों ममालिक के दरमियान, उससे कोई नतीजा निकल सकता है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने इंडिया में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से एक बयान भी दिया। वो इंडिया के दौरे पे हैं आजकल, कि जो मुमकिना मुआहिदा है उसमें बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस होंगे, जिनमें अपनाए हुरमज़ का मामला भी है और जौहरी हथियार जो हैं और उन पर भी बात हो रही है। बकौल उनके अमेरिका के बहुत खदशात हैं जौहरी हथियार को लेके, और उनकी कोशिश यही है कि ईरान को इस हवाले से रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मुआहिदा तय पा गया तो जो मशरक़ वस्ता है उसमें जंग का बाज़ाब्ता ख़ात्मा हो जाएगा। सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बयानात दिए हैं कि आखिरी मराहिल में जो बातचीत या मुज़ाकरात है दोनों ममालिक के दरमियान वो पहुँच गई है। एक्सियोस जो एक न्यूज़ वेबसाइट है, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने अननेम्ड जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ये कहा है कि ये जो मायदा है ये दस्तखत के करीब है। इसके तहत जो जंग बंदी है उसमें 60 दिन की तोसी की जाएगी, अपनाए हुरमज़ को खोल दिया जाएगा और तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त ईरान को मिल जाएगी। और ईरानी जो जौहरी प्रोग्राम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको महदूद करने की बातचीत जो है वो भी होगी। लबनान में जंग को रोकना भी होगा। ईरानी हुकाम ने अभी तक ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा है, मगर उनकी भी जो न्यूज़ एजेंसीज़ ऐसी हैं, ख़ास तौर पे वो जो IRGC के करीब है, उनकी तरफ से भी इसी तरह की गुफ्तगू या तफसीलात मुआहदे को लेके सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ये कहना ज़रूरी है कि इज़राइल की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स अलबत्ता ये ज़रूर कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की बातचीत हुई है और जो खदशात है इज़राइल के इस मुआहदे के हवाले से उनका इजहार अब भी हुआ है। शायद इसी वजह से आज थोड़े अरसे कबल ही ये ट्वीट भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी ममालिक इस सारे मामले में शामिल हैं बशमूल ईरान के, उन सबको एब्राहम अकॉर्ड्स में का हिस्सा बन जाना चाहिए। और इससे ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला और एक बहुत फ़ैसला कुन फ़ैसला हम कह सकते हैं, फ़ैसला कुन इवेंट जो है वो होगा। इस सब इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, हमारे कॉलीग भी हैं, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर इमरान अली साहब, माफ़ करिएगा, साबिक सफ़ीर है, पाकिस्तान के बहुत अहम ममालिक में ये सर्व कर चुके हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में। सो बहुत गहरी तरह ये इस खित्ते को समझते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इमरान अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पिछली मरतबा भी जब आपसे बात हुई थी तो लग रहा था कि अमेरिका और ईरान जो है वो किसी मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं, मगर अब फिर मामला जो था वो फंसता हुआ नज़र आया। एक दफ़े फिर अब इसी तरह के इशारे मिल रहे हैं। इस दफ़े क्या हम ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं कि ये मामला जो है ये कहीं पहुंचेगा, या इस दफ़े भी बयानबाजी की वजह से मसला फंस जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये बयानबाजी की वजह से भी होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो दोनों के दरमियान गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक जनरल एग्रीमेंट है जिसको ये एक अजीब सा नाम है, MOU का नाम दे रहे हैं। तो ये इसकी वर्डिंग के ऊपर आई थिंक लास्ट मिनट हिकअप्स हैं। चांस था कि शायद संडे इवनिंग तक कुछ हो जाता,
لیکن آئی تھنک 1-2 دن جی اور لگیں گے اس کی ورڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیے 5 جو بڑے ایشوز ہیں، نیوکلیئر کا، اپنا ہرمز کا، ان کے جو ایسٹس ہیں، پھر اس کے بعد سینکشنز ہیں اور پراکسیز اور جنرلائزڈ پیس کا، تو وہ سارے کے سارے نا آپ اس ڈاکیومنٹ کے اندر جنرلٹیز میں، جس طرح آئین میں پرنسپلز آف پالیسی ہوتے ہیں کہ وہ اس میں لکھے جائیں گے، لیکن جو ایک ایک لفظ ہے نا بعد میں وہ فالو اپ ہوگا راؤنڈ 2 میں، تو اس لیے لاسٹ منٹ ہیکپس پڑے ہوئے ہیں ورڈنگ کے اور باقی چیزوں کے۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی آپ پروگرام میں انور زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں واشنگٹن سے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ڈرافٹنگ کے پروسیس میں اس میں۔ بالکل صحیح عمران صاحب۔ انور اقبال صاحب، سر عمران علی صاحب نے آپ کے لیے سوال تو میرے خیال میں چھوڑ ہی دیا ہے، اف یوڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود دیٹ، کہ یہی کہ اب آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات سے کہ بات اب ڈرافٹنگ تک پہنچ چکی ہے، ایشوز یہی 5 ہیں، غالباً اب فیصلہ یہ لفاظی میں یا جو ڈرافٹنگ میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کون سے ایشو پہ کس حد تک ابھی جو ہے اتفاق ہو گیا ہے، اور کون سے ایشوز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جنگ بندی کے بعد ڈسکس ہوں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، سب سے جو اہم بات ہے اس پہ غور رکھیں کہ جو ڈرافٹنگ ہے وہ ڈرافٹنگ صرف نہیں ہے، وہ دونوں طرف جو بیانیہ کی جنگ ہے، اسٹیٹمنٹ وار، اس میں دونوں فتح چاہ رہے ہیں، اس لیے ڈرافٹنگ بہت امپورٹنٹ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی آج بیان آ گیا ہے کہ مذاکرات میں ہم جیت چکے ہیں، ہمارا اپر ہینڈ ہے، اور صدر ٹرمپ کل ہی کہہ چکے تھے کہ مذاکرات میں ہم جیت چکے ہیں، ہمارا اپر ہینڈ ہے۔ تو وہ ہر نقطے پہ اور میرے خیال ہے ہر جملے پہ بات ہو رہی ہوگی، اختلافات ہو رہے ہوں گے، بحث ہو رہی ہوگی کہ وہ ایسا ڈرافٹ چاہتے ہیں جس کو دونوں اپنے اپنے طور پر اپنی فتح کا اعلان ثابت کر سکیں، اور یہیں جا کے بات پھنسی ہوئی ہے۔ صحیح۔ عمران صاحب، اب یہ بھی ایشو ہے میرے خیال میں اس وقت کہ کہ کون سا ایشو جو ہے جیسے ایسٹس کے حوالے سے یا ہرمز کے حوالے سے امریکہ گارنٹیز چاہتا ہے، جبکہ ایران غالباً جو ہے وہ چاہتے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، ایرانی جو ہے وہ امیڈیٹ کمٹمنٹ چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو ویسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو فوراً ریلیز کر دیا جائے۔ Do you think it's also an issue of timing at the moment? ہاں جی، ٹائمنگ کی بھی بات ہے، اور آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا گارنٹیز کا اور ان چیزوں کا کہ اسپیسیفکس کا، وہ شاید پارٹ 2 میں جو نیگوسیشنز ہونی ہے اس میں ہے، لیکن جو جنرلٹیز کی ورڈنگ ہے نا، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ نے کہنا ہو جی کہ ایران کہ انٹرم میں کہ ایران ہیز ایگریڈ ناٹ ٹو انریچ یورینیم فار 12 ایئرز، یا کوئی ایرانی کہیں گے اچھا آپ نے میری تو بات لکھ دی، آپ بھی تو اس کے ساتھ لکھیں نا کہ دس ول بی ایکسیپٹیبل اینڈ نو وار، یونائٹڈ نیشنز کی گارنٹی یا کوئی اور چیز دیں گے۔ تو جنرلٹیز کے اندر بھی نا کوئڈ پرو کو ہوتا ہے، اور انور نے بہت صحیح بات کی، آپ نے بالکل صحیح کہا، دونوں فیکٹرز ہیں۔ یہ بیانیے کی جنگ ہے کیونکہ وہ فوراً باہر آ جانا ہے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، اور اس ڈاکیومنٹ پہ پھر تول مول ہونا ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ کون جیتا۔ ایکچولی یہ اب بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ سبسٹنس سے زیادہ اس وقت دونوں ممالک میں، خاص طور پہ امریکہ میں، یہ بیانیے کی جنگ ہے، کیونکہ ایک دم ڈیگرز ڈرون ہو گئے ہیں، جو پرو وار ایلیمنٹس ہیں، وہ صہیونی ہوں، کرسچن رائٹ کے ہوں، باقی ہوں، ماگا کے ہوں، وہ بھی انور کو بہتر پتہ ہوگا، دے پولڈ آؤٹ دیئر ڈیگرز۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ صحیح۔ ان کو اب یہ شک ہو گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا ایگریمنٹ، تو اس لیے بہت اب وہ لاسٹ سٹیجز ہیں ڈرافٹنگ کی۔ انور صاحب، یہی بات جو عمران صاحب نے کی، جو ڈومیسٹک ہم کہہ سکتے ہیں تنقید ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہو رہی ہے،
اس کو کیا سر آپ کنیکٹ کریں گے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دم ابراہم اکارڈز کے حوالے سے بات کی ہے، کیونکہ بہت اہم سیکوینس بھی یہاں نظر آ رہا ہے کہ پہلے ایکسیوس کہ جو صحافی ہیں جو بہت وائٹ ہاؤس کے اندر کی خبریں دیتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جی یہ تو جب فون کال ہو رہی تھی سب عرب اور پاکستان کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ، تو اس میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہم اکارڈز کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اب ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ ایران کے سمیت سارے ممالک کو ابراہم اکارڈز کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا وہ سچ مچ سنجیدہ ہے، ایک اور شرط ڈال رہے ہیں اس معاہدے میں، یا یہ صرف اپنی جو ڈومیسٹک ان کو تنقید آ رہی ہے اپنی سپورٹ بیس سے اور غالباً شاید نیتن یاہو سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیٹک موو ہے اور ڈومیسٹک کرٹیسزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دیکھیں، آج میں نے اسٹوری بھی کی ہوئی ہے اس پہ، آپ نے دیکھی ہوگی ڈان میں، کہ اس وقت سب سے زیادہ بیان جو صدر ٹرمپ کے اس سمجھوتے کے خلاف دے رہے ہیں وہ ریپبلکنز ہیں، اور لنڈزی گراہم جیسے لوگ جو کہ بہت زیادہ پرو ٹرمپ مانے جاتے ہیں وہ بھی، اور جو ریپبلکن پارٹی کے جو لیڈرز ہیں سینٹ میں اور کانگریس میں وہ بیان دے رہے ہیں اس سمجھوتے کے خلاف، بلکہ ڈیموکریٹس ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ ڈیموکریٹس اس کو سپورٹ کر رہے ہیں معاہدے کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں اچھا ہوا، پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جنگ ختم ہونی چاہیے تھی۔ جو یہاں فین ہاسن جو ہیں جو کہ جن کی پیدائش کراچی کی ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاسبل پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں 2028 میں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ریپبلکنز میں کافی ریزرویشن پائی جاتی ہے۔ فاکس نیوز جو ہے جو کہ ریپبلکن رائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ بھی اس پہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈومیسٹک کرٹیسزم کے علاوہ اچھا ایک چیز اور ہے جس کا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے، جی اب اگر کل تک سمجھوتا سائن نہیں ہوا تو آج رات ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں نیو یارک، اور وہ چین نے ایک اجلاس طلب کیا یو این سیکورٹی کونسل کا، اسی حوالے سے اس پہ گفتگو ہوگی اور اس کی بھی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ پھر ایک طرح سے سمجھ لیں فیس ٹو فیس میٹنگ ہو جائے گی امریکیوں کی اور ایرانیوں، کیونکہ ایرانیوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، ان کے وزیر خارجہ بے شک نہ ہے، ایرانین ڈیلیگیشن تو ہوگا، اور اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ اس میں بھی صدر ٹرمپ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی لیول پہ، اور شاید ایران بھی چاہے گا، دونوں چاہیں گے کہ یو این انوالو ہو جائے تاکہ دونوں کو فیس سیونگ کا ایک اور موقع ملے کہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کو بین الاقوامی برادری کی تائید بھی حاصل ہے۔ انور اقبال صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چاہیں گے کہ یو این ملوث ہو جائے، کس طریقے سے؟ انڈورس کر دے، انڈورس کر دے کہ ہاں بہت اچھا ہوا، تعریف کر دیں۔ جی 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 ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔